الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے ابھی سورۃ البقرہ کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ ارادہ تھا کہ 3 کریں گے، لیکن ایک میں جو پہلے سے سوچ رکھا تھا وہ چھوٹ گئی، اسے بھی انشاءاللہ ابھی پڑھ لیں گے۔ اصل میں سورۃ البقرہ میں یہ جو آیات میں نے پڑھی آپ کے سامنے، جب آپ بالکل ابتدا میں پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں سورت کو، تو آپ کو یہاں پر پتہ چلے گا کہ بھی ایمان والوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ جنہوں نے کفر کیا، اور پھر وہ جنہوں نے جو نفاق کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور ان کی منافقت کا ایک جو ہے وہ ہپوکریسی کا ایک اس کی تصویر بھی کھینچی جا رہی ہے، اور منظر کشی کی جا رہی ہے کہ آخر وہ کس طریقے کی منافقت میں مبتلا تھے، اور اس مرض میں کتنا زیادہ جو ہے وہ نیچے گرتے چلے گئے تھے۔ تو آیت نمبر اس کی اگر آپ 14 پڑھیں گے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا، کہ ہم سب ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین ایجنٹس دوستوں کے پاس، قالوا، تو کہتے ہیں انا معکم انما نحن مستہزئون، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے۔ تو یہ ایک آیت نمبر 14۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی وارننگ آتی ہے۔ 1 منٹ آپ لوگ پلیز ویٹ کریے گا، کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں یہ آیت پڑھ رہا تھا سورۃ البقرہ کی کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، تو ان کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ مذاق اڑاتا ہے بہم، ان کا، ویمدہم، اور وہ ڈھکیل دے رہا ہے انہیں، فی طغیانہم، یعنی ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکے پڑے ہوئے ہیں، بھٹکے پھرتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواباً کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ مذاق اڑاتا ہے ایسے لوگوں کا۔ یعنی اللہ کو حقیقت پتہ ہے نا، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی نہیں۔ تو یہ آیت نمبر 14 تھی، پھر 15، اور اس کے بعد اب جو میں نے 16 کی تلاوت کی تھی شروعات میں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی۔ کیا کر لی ہے؟ گمراہی خرید لی ہے، کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، تو فائدے مند نہیں ہوئی ان کی تجارتهم وما كانوا مهتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں نہیں تھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ استوقد نارا، یعنی آگ جلائی، ٹھیک ہے، آگ بھڑکائی،
اور پھر فلما اضاءت، اور پھر جب وہ اس نے روشن کر دیا، ما حولہ، اس کا ماحول، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ لے گیا ان کا نور، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں چھوڑ دیا ظلمات میں، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ پاتے، یعنی وہ دیکھنے والوں میں سے نہیں ہوتے۔ ان آیات کو پڑھنے کا مقصد، اس میں استعمال ہوئی آج کے چیپٹر کے تعلق سے گرامر، جو ہم انشاءاللہ آپ کو اس کی نشاندہی بھی کریں گے، لیکن ان آیات کے ذریعے ابتدا میں پڑھ لی گئی ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہم اپنے اندر کے نفاق کو پہچان سکیں۔ مقصد یہ ہے، یعنی یہ جو آیات پڑھی ہیں یہ دراصل جو منافق لوگ تھے اس وقت کے مخصوص، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ منافقت کا ان کا وہ مخصوص کردار تھا، اور وہ کردار، وہ جو ان کے اندر کیریکٹرسٹکس تھے، تو ہم سب کو الرٹ ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر اس جیسے یا اس سے ملتے جلتے ایسے کوئی سمٹمز تو نہیں پائے جاتے جو کہیں نہ کہیں ہمیں جانے انجانے، شعوری لاشعوری طور پر، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی ہم کو نفاق کے اس مرض میں مبتلا کر دیں۔ تو جب تک ہم خود اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، انٹروسپیکٹ نہیں کریں گے، خود کو اپنا جائزہ خود نہیں لیں گے، اپنے اندر ان جو اس مرض کے جو سمٹمز ہیں، لکشن ہیں، علامتیں ہیں، انہیں تلاش نہیں کریں گے، تب تک علاج ممکن نہیں۔ ورنہ ہوگا کیا کہ قرآن کریم پڑھیں گے ضرور، عربی بھی سیکھ لیں گے، سمجھنے بھی لگیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے بعد خطرہ یہ ہے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم میں کچھ حصہ مشرکین کا الگ کر دیں، کچھ منافقین کا الگ کر دیں، کچھ کفار کا الگ کر دیں، اور پھر اپنے لیے ہم سوچیں کہ نہیں، میرے لیے تو بس بشارتیں ہی بشارتیں۔ یاد رکھیے گا، یہ رویہ ہرگز کبھی پروگریسو نہیں ہوتا۔ پروگریسو رویہ اور پروگریسو اپروچ وہی ہوتی ہے جب انسان خود اپنی غلطیوں، اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی بدعمالیوں پر نگاہ رکھے اور انہیں ڈھونڈے، تلاش کرے، دوسروں سے پوچھے کہ بھائی ہمارے اندر یہ چیزیں موجود تو نہیں ہیں، یہ نیگیٹو پوائنٹس، یہ نیگیٹو کیریکٹرسٹکس ہمارے اندر تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو پھر ان کی وقت رہتے ان کا پراپر طریقے سے ان کا علاج ہو، ادروائز دوسروں کو دوش دیتے رہیں گے، دوسروں کو مجرم بناتے رہیں گے، دوسروں کو ظالم بناتے رہیں گے، اور اپنا جرم، اپنا ظلم، اپنی سرکشی، اپنی طغیانی، اپنا فساد کبھی نظر نہیں آئے گا۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے ہدایت یہی ہے کہ ہم خود انٹروسپیکٹ کریں اپنا، اور چونکہ آج کا چیپٹر ہے جملہ فعلیہ میں نفی کا مفہوم، تو یہ جو منفی چیزیں، نفی کہتے ہیں نیگیٹ کرنے کو، نیگیشن کو، یعنی جملہ فعلیہ جو ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ، اس میں آج جیسے کل تاکید پیدا کری تھی، آج انشاءاللہ اس جملے میں ہم اس کو منفی بنا کر کے اپنے استعمال کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ، یعنی اس کو نیگیٹو کیسے استعمال ہوتا ہے وہ جو نیگیٹو چیپٹر کے تعلق سے جو نیگیٹو کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں ان کی طرف بھی ہماری نگاہ رہنی چاہیے، جو منفی چیزیں ہیں، ایلیمنٹس ہیں، ان ایلیمنٹ سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو مثبت کردار والا انسان بنانا ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ والا انسان بنانا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایسا مسلمان، ایسا انسان جو نفع بخش ہو سارے عالم کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، سب کے لیے، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، کسی بھید بھاؤ کے بنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں اس کے ذریعے اپنی زندگی سدھارنے سنوارنے والا بنا دے، اور بس اسی دعا کے ساتھ اپنے کلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں، اور روز کی طرح آج ہمارے سامنے انشاءاللہ جو ہمارا مین جو ٹاپک ہے، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میجر ٹاپک ہے وہ وہی ہے جس کا نام ہے جملہ فعلیہ۔ یہ ابھی چل رہا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے جملہ اسمیہ پڑھ رہے تھے تو کافی دن تک چلتا رہا وہ، ویسے اب ہم جملہ فعلیہ پڑھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کو کلیئر کریں گے، پھر آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ تو جملہ فعلیہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اس کی آسان سی ڈیفینیشن، آسان سی اپنے عام فہم انداز میں یہی ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ اب اس جملے کے بعد اس کے بعد میں اس کے آگے آج کا سب ٹاپک جو مینشن کرتا ہوں وہ یہ کہ جملہ فعلیہ میں نفی کا مفہوم،
ٹھیک ہے. مفہوم یعنی کہتے ہیں میننگ. ٹھیک ہے. تو نفی کا مفہوم، نفی کسے کہتے ہیں؟ نفی کا مطلب ہوتا ہے نیگیشن. نیگیشن آپ کو پتہ ہے، اگر تھوڑا سا اگر نیگیشن کا مطلب اور نفی کا مطلب آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ نہیں والی بات جو ہوتی ہے، ایک 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 اقرار اور ایک انکار. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے سمجھ لیں کہ یہاں پر نیگیشن ہے، نفی ہے. تو یہ جاننے سے پہلے ذرا یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کبھی سینٹنسز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا ہمارے پاس assertive سینٹنسز ہوتے ہیں. وہ سینٹنسز جن میں assertion ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، ڈیکلریشن ہے، یعنی کوئی بات کہی جا رہی ہے. تو وہ دو طرح سے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. وہ دو طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ دو طریقے کیا ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں افرمیشن اور دوسرا ہوتا ہے نیگیشن، یہی جو میں نے اوپر لکھا. یا اس کو آپ دوسرے الفاظ میں اس طرح سے بھی پڑھ چکے ہوں گے یا جانتے ہوں گے، پازیٹیو اس کو بول سکتے ہیں. تو پازیٹیو کے مقابلے میں دوسرا نیگیٹو. تو یہ بات آپ کو پتہ ہے. آپ نے اب تک جو سینٹنسز بنائے خاص طور سے اس جملہ فعلیہ میں، وہ سب کے سب کیسے جملے بن رہے تھے؟ پازیٹیو، جس میں کسی کام کے ہونے کی بات کہی جا رہی تھی. یعنی آج ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ اس کام کے نہ ہونے کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی کام کا مفہوم پلس زمانہ اور پلس کام کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں ایک جگہ آج آپ کمپائل کریں گے، جمع کریں گے. تو یہ بات ہو گئی. دوسری اہم بات یہ سمجھ لیں کہ یہیں پر سے تھوڑا سا آپ کو ہم پیچھے لے جانا چاہتے ہیں فلیش بیک میں. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آگے آگے بڑھتے جائیں اور پیچھے کا غائب ہوتا جائے. تو ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ سنسیئر ہیں اتنی دیر میں. یہ جو اپنی مصروفیات دن بھر کے اس کے بعد یہ وقت نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول کرے، آپ کو استقامت دے. ڈٹرمنیشن آپ کا بہت اہم ہونا چاہیے. یعنی ہم خود میں کنونسڈ ہوں، کمیٹڈ ہوں. جب تک ہم اصول پر نہیں چلیں گے کامیابی نہیں ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جوڑنا آسان کرے. دیکھیے، یاد کریے، آپ نے جب جملہ اسمیہ پڑھا تھا، تو جملہ اسمیہ میں بہت طویل اس کی کہانی نہیں بتاؤں گا، صرف ایک جملہ سامنے لکھوں گا، آپ کو پہچاننا ہوگا. میں لکھ رہا ہوں حامدن. ایک منٹ اسے چینج کر لیں. دیکھیے میں نے لکھا ہے حامدن اور صادقن. اس کا مطلب ہوا حامد. کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ حامد سچا ہے. حامد رائٹ، حامد سچا ہے. حامدن صادقن. کسی کو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوگی، سمجھ میں آ رہا ہوگا. ٹھیک. اچھا، اب اسی پرٹیکولر سینٹنس کو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حامد سچا نہیں ہے. تو آپ ہی میں سے کوئی بتائے ہمیں، کیونکہ یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں. اگر ہمیں یہ کہنا ہو حامد سچا نہیں ہے تو عربی میں کیا کہیں گے؟ بتائیے. لا حامد حامد صادق. جی کیا لگائیں گے سٹارٹنگ میں؟ لام. لا یا ما لگے گا؟ لا نہیں لگائیں گے ہم نے. لا لگے گی، ماں لگ جائے گا. ماں حامد صادق. ہاں، کئی آوازیں آئی ہیں لیکن اس میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں. چلیے میں بتاتا ہوں. یہاں پر آپ کو کرنا یہ ہے کہ میوٹ کر لیا کریں پلیز فوراً. ہاں، ماں اور اس کے بعد حامدن اور اب ہو جائے گا صادقن. اب یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی، اس کے پیچھے کی لاجک سمجھ لیجئے. وہ یہ ہے کہ ماں ایک حرف ہے جو منفی بنانے کے لیے آتا ہے جملہ اسمیہ کو. جملہ اسمیہ پر جب یہ داخل کیا جاتا ہے، جملہ اسمیہ کے دو پارٹس تھے، مبتدا اور خبر. تو اس نے کیا کیا تھا کہ مبتدا پر کوئی فرق نہیں ڈالا، بلکہ خبر کو حالت نصب میں کنورٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. حالتیں تین ہوتی ہیں، رفع، نصب، جر. تو رفع یعنی صادقن، اور نصب یعنی صادقن، اور جر یعنی صادقن. تو اس ماں نے امپیکٹ کیا ڈالا اس پورے جملے پہ، آپ کو کیپچر کر لیا اور اس کے مبتدا کو اپنا اسم بنایا اور خبر کو اپنی خبر بنا لیا، اور صادقن کو کنورٹ کر دیا کس میں؟ صادقن میں.
بتانا صرف اتنا تھا کہ ایک تو یاد دلانا کہ آپ ریویژن پر پورا فوکس کریں، دھیان دیں، ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مس کرنے لگیں گے، غلطی کر بیٹھیں گے۔ اچھا، منفی بنانے کے لیے صرف ماں کا ہی استعمال نہیں ہوتا، اور بھی ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو رائج ہے وہ ماں ہے، لہٰذا اس کو بتا دیا گیا ہے، اور باقی چیزیں اسکپ کی گئی تھیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، آج کی کلاس میں ہم جملہ فعلیہ کو کیسے منفی بنائیں گے۔ یہ تو ہو گیا جملہ اسمیہ، کیونکہ حامد اسم ہے اور اسم سے شروع ہونے والا جملہ جملہ اسمیہ۔ اب آج دیکھیں گے جملہ فعلیہ، تو پہلے یہ جان لیں کہ جملہ فعلیہ کی کوئی ایک ایگزامپل آپ میں سے کوئی دے سکتا ہے؟ ایگزامپل صرف چاہیے مجھے، بتائیے کوئی جملہ فعلیہ کی ایگزامپل جلدی جلدی دے دیجیے۔ ماشاء اللہ، ذہبہ یہ جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ عبادہ، ٹھیک ہے، سجدہ، اسی طریقے سے، اور آپ اور بھی لکھ سکتے ہیں، خلقہ، جو عام ہیں جنہیں ہم لے کے چلتے ہیں، جیسے وہاں زید، حامد، سچا اور نیک بار بار آ رہے تھے نا رول بتانے کے لیے، ویسے یہاں پر بھی ذہبہ، خلقہ، نصرہ، یہ سب کے سب جملہ فعلیہ ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جملہ فعلیہ کی جب میں بات کرتا ہوں تو ایک اہم بات یہاں آپ کو یہ سمجھ لینی ہے کہ جب بھی فعل کی بات ہوتی ہے تو فعل زمانے کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ماضی اور دوسرا مضارع۔ کس کے اعتبار سے؟ آن دا بیسس آف زمانہ، ٹینس کے اعتبار سے، ٹینس کے لحاظ سے جو فعل ہے اس کی دو قسمیں، فعل کی اور بھی قسمیں الگ الگ اعتبار سے۔ ایک سیکنڈ، تو ماضی، اب یہاں پر ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ مضارع کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، جتنا بھی کچھ پڑھتے چل رہے ہیں وہ پڑھ تو رہے ہیں جملہ فعلیہ، لیکن یہ جملہ فعلیہ کا سمجھ لیے فرسٹ راؤنڈ چل رہا ہے، ابھی ایک سیکنڈ راؤنڈ بھی آئے گا جب ہم مضارع کی بات کریں گے، بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ تو ماضی چل رہا ہے، چلیے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جملہ فعلیہ فعل ماضی کے تحت ہم سب پڑھ رہے ہیں۔ اب ذہبہ، ذہبہ مینس وہ گیا، عبدہ اس نے عبادت کی، سجدہ اس نے سجدہ کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا، نصرہ اس نے مدد کی۔ ان سب کے سب جملوں میں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے، یعنی مثبت جملے ہیں۔ تو یہ کون سے جملے بتائیے؟ یہ تمام کے تمام جملے کون ہیں؟ پازیٹیو ہیں۔ یہ تمام کے تمام جملے جو ہیں ساتھ ہی ساتھ فعلیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ان میں انکار کا مفہوم کیسے لایا جائے، یعنی یہ بات کیسے بتائی جائے کہ وہ نہیں گیا، اس نے عبادت نہیں کی، اس نے سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ صیغے تو 14 ہوتے ہیں، لیکن اگزامپل کے طور پر صرف پہلا والا میں نے لیا ہے تاکہ پورا فوکس اس بات پر ہو کہ نفی کا مفہوم کیسے لانا ہے، باقی چیزیں بعد میں دیکھتے چلیں گے۔ تو یاد رکھیے گا اس کے لیے جو ما یہاں تھا وہی ما یہاں پھر آ جائے گا ایک بار، ٹھیک ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ما کی بار بار یہ فریکوینسی زیادہ ہے، یہ بار بار آتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ما جملہ اسمیہ میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ما اب یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم لگا دیں گے اس کے پہلے ما ذہبہ، یعنی وہ نہیں گئے۔ ما عبدہ اس نے عبادت نہیں کی، ما سجدہ اس نے سجدہ نہیں کیا، ما خلقہ اس نے پیدا نہیں کیا، ما نصرہ اس نے مدد نہیں کی۔ اب یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام صیغوں کے ساتھ آپ کیا کریں گے، وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ذہبہ کے ساتھ ہے تو ذہبو آئے گا، اس کے ساتھ بھی ما آئے گا، صحبت اس کے ساتھ بھی ما، جتنے بھی اس کے ویریئنٹس ہیں، جتنے بھی صیغے ہیں، ان سب کے ساتھ اگر اس کو ہم منفی بنانا چاہیں گے تو ہم ما کا استعمال کریں گے۔ یعنی اب ان کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا جو میں وربلی بتا رہا ہوں، اگر اسے لکھنا آپ چاہیں تو ایک دو کا لکھ کے دیکھ لیں کہ یہاں ہو جائے گا اب کہ اس نے تو نیچے آئے گا وہ نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عبدہ اس نے عبادت نہیں کی۔ اب یہ بات پتہ چل گئی کہ کام نہ ہونے کا مفہوم یہاں پر آ گیا، ٹینس نہیں چینج ہوا، سبجیکٹ جو ہے اس کے اندر ذہبہ کا جو فاعل ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہوا، عبادہ میں جو فاعل ہے وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ضمیر کی شکل میں اس کے ساتھ ہے۔
وہ ساری چیزیں سیم ہیں جو پہلے پڑھی ہوئی ہیں، صرف ایک بات کا ایڈیشن ہوا ہے، اور وہ ایڈیشن یہ ہے کہ ہم نہیں یعنی منفی کا مفہوم کیسے لائیں گے. اس سے پہلے جو سینٹینسز تھے وہ سب مثبت تھے. مثبت مینس پازیٹیو اور منفی مینس نیگیٹو. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ چلیے اب ذرا ہم لوگ کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے، بیچ بیچ میں ایگزامپلس بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک، تو یہاں پر لکھتے ہیں، قرآن کریم کی ایگزامپلس لیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے را، با اور ہا یہ روٹ لیٹرز ہیں. یہ نفع بخش، فائدہ مند ہونے کے مفہوم میں آتے ہیں. اچھا، ان سے اگر ہم گردان کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر لیں گے. ربیحہ، ربیحہ، ربیحو، اس کو وزن اس کا کون سا ہوگا؟ فعیلہ کے وزن پر آئے گا. یعنی یہ اس کا پہلا صیغہ جو بنے گا وہ یہ بنے گا، ربیحہ. ٹھیک ہے، ربیحہ. تو ربیحہ، ربیحہ، ربیحو، ربیحت، ربیحت. ٹھیک ہے، تو ہمیں فی الحال جو صیغہ چاہیے ہم وہاں پر رکے جا رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں یہاں پر ہم ربیحت، ربیحت یعنی واحد مؤنث. صیغہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث. ٹھیک ہے. اچھا، ربیحت کا جو فاعل ہے وہ ابھی اس صیغے میں اس کے ساتھ ہے. وہ کون ہے؟ اس کے اندر ہیا، چوتھا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، چلیے کیا یہ چوتھا صیغہ ہے تو اس کا مطلب اس کا فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہونے کی شکل میں وہ باہر نکل کے آ جائے گا. تو ہم یہاں پر اس کا لکھتے ہیں ربیحت اور پھر تجارت ہم، تجارت ہم. ٹھیک ہے، اسے دھیان سے دیکھیے. اصل لفظ جو تھا وہ ہے تجارہ، تجارہ. ٹھیک ہے، یہ گولتا جو ہے وہ جب وقف کرتے ہیں تو ہا کی ساؤنڈ دیتا ہے. اصل میں یہ تجارتن. ٹھیک ہے، تو تجارہ اسے پڑھتے ہیں. تو تجارہ کے ساتھ آپ نے اٹیچڈ ضمیر جو ہے وہ ہم کی اٹیچ کر دی. اب آپ یہاں پر سے یہ بھی سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی ضمیر اٹیچڈ والی کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتی ہے تو پھر یہ کنسٹرکشن پکا مرکب اضافی بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ مرکب اضافی. اسی وجہ سے یہاں پر کیا ہے، آپ دیکھیے سنگل پیش ہے. ٹھیک ہے، یہ سنگل پیش ہے. ٹھیک، اب تجارتن نہیں رہا کیونکہ مضاف بنانا ہے اسے، اور یہ مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ کے قاعدے اپلائی ہوئے، یہ بن گیا مرکب اضافی. ٹھیک ہے، تو مرکب اضافی یہ بن گیا تجا. یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اس بات کو درست کر لیا اس نے، سنگل پیش میں کنورٹ کر دیا. تو ربیحت تجارتہم یعنی ان سب کی تجارت، اور ربیحت یعنی فائدہ مند ہوئی، اس نے فائدہ پہنچایا. اچھا، آپ کو یہ کہنا ہے فائدہ مند نہیں ہوئی تو کیا لگا دیں گے آگے؟ ما. بس کیا لگا دیا آپ نے؟ ما ربیحت تجارتہم یعنی ان کی تجارت نے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے پتہ چلا کر لیا کہ یہ مرکب اضافی اس کے آگے آ رہا ہے. اچھا، جو چیز فائدہ پہنچانے والی ہے وہ تجارتو، اس پہ پیش کیوں آ رہا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا، کیونکہ یہ فاعل بن کے آ رہا ہے. ربیحت کا جو فاعل ہے وہ تجارہ، اور وہ پورا مرکب اضافی. تجارتہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر ہم اسے کیا کر رہے ہیں، اس کو یہ بنا کر کے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تجارتو یہ چیز ہوگی. اب اس کے بعد پوری آیت بھی ابھی انشاءاللہ رکھتے ہیں سامنے. یہ کلیئر ہو گیا آپ کو صیغہ کون سا ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ پورا ایک مرکب بھی استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آگے اس آیت کو دیکھتے ہیں. یہاں پر اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے. ٹھیک، تو میں اس سے پہلے کی آیت آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں. اللہ یستہزئ بہم. یہ دونوں آیات صرف اس لیے لکھ لی ہیں آپ کے انٹرسٹ میں یہاں نوٹ کی ہیں. آپ اس میں سے صرف الفاظ کو پہچانیے، بہت ڈیپ انالیسس پہ مت جائیے. جتنا ابھی سرفیس پہ ہیں تو ہم اس سرفیس پہ دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہم نے پڑھ رکھا ہے. اولئک آپ جان رہے ہیں، اولئک اس میں کیا ہے بتائیے؟ اشارہ ہے، ضمیر ہے، کیا ہے؟ اولئک اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے، حاذا، حاذہ.
ٹھیک ہے. ہاؤلائی تلکا ذالکا پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے. الذین اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فعل ہے الذین اشتروا. اب یہ اس کے روٹ لیٹرز اور اس کا وزن ابھی آپ نے نہیں پڑھا، تو میں کچھ افعال کو بھی اسکپ کروں گا، وہ انشاءاللہ ابھی اور آنے والے ہیں آگے. ٹھیک ہے. اب ضلالتا یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک اسم ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور یہ اسم کس حالت میں ہے؟ نصب میں ہے. یہ بھی پتہ چل رہا ہے آپ کو. الذین کو بھی پہچان لیا، اولئک کو بھی پہچان لیا. ٹھیک ہے. بالہدا، بالہدا کو آپ اس طرح سے جان رہے ہیں کہ یہ اصل میں لفظ الہدا ہے جس میں حرف جر با کا استعمال ہوا ہے، اور لہٰذا یہ با جار میں الہدا مجرور اور یہ بالہدا ہو گئے. ٹھیک. ایک بات یعنی اب اولئک یہ وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے خرید لی ہے ضلالت یعنی گمراہی کو خرید لیا ہے. جسے خریدا ہے وہ دیکھیے مفعول ہے نا، آبجیکٹ، لہٰذا وہ حالت نصب میں ہے. اس کے بدلے الہدا یعنی ہدایت کے بدلے میں. ہدایت اتنی مہنگی چیز، اتنی قیمتی چیز اس کو بیچ دیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے بہت سستی اور کھوٹی چیز خرید لی، وہ ہے ضلالت گمراہی. فما، اب غور سے دیکھیے وہ ٹیکسٹ جو آپ نے پیچھے پڑھا. فما میں فا جو ہے یہ حرف ہے، اور آپ اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے کہ یہ جو فا ہے یہ ایک کنجکشن کا کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فا حرف کی کیٹیگری میں آتا ہے. فا سو تو کے مفہوم میں آتا ہے. تو کیا ہوا؟ ما نہیں، ربیحت فائدہ پہنچایا، تجارتہم ان کی تجارت نے. اب یہ جو شد اس پر لگی ہے تجارت کی تا پر، وہ تجوید کے قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں، اس وجہ سے لگی ہے، اس میں نہیں جانا ہے، ہم لوگ گرامر پڑھ رہے ہیں. تو فما ربیحت تجارتہم، تو نتیجتاً یہ ہوا کہ پھر ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ مند نہیں ہوئی، نفع بخش نہ ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے وہ جو پیچھے آپ نے پڑھا وہ یہاں پر آ گیا صاف صاف پوری کنسٹرکشن. وما کانو، اور وہ نہیں تھے. پھر ماں آ گیا کانا کانو، یہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. کانا کانو کی گرامر الگ سے پڑھتے ہیں. مہتدین، وہ ہدایت حاصل کرنے والوں میں ہرگز نہ ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ مہتدین اونا اینا ساؤنڈ کو بھی پہچانتے چلیے. ٹھیک. آگے دیکھیں. مثلہم، اب ان کی مثال. مثلہم کون سی کنسٹرکشن ہے؟ اٹیچ ضمیر ہم، اور مثل یہ جو دیکھیے غیر منون ہے، تنوین نہیں آ رہی، الف لام نہیں داخل ہے، اور اٹیچ ضمیر ویسے بھی اسم کے ساتھ ہے تو پکا مرکب اضافی. ان کی مثال کمثلی، اس مثال کے جیسی ہے. الذی، جو الذی توقد نارا، جیسے کوئی آگ بھڑکائی گئی ہو. نارن، اب یہاں پر آگ جلائی گئی. نارن، یہ پہچانیے نار لفظ کو فوراً غور کریے. یہ آپ نے مؤنث کی کیٹیگری میں پڑھا تھا. مؤنث کی کس کیٹیگری میں نار آیا تھا؟ تو یہ متفرق اسماء کی کیٹیگری میں آیا تھا، پتہ ہے آپ سب کو. پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ آپ نے اور بھی کئی اس میں الفاظ پڑھے تھے، ان الفاظ کو بھی اسی ٹائم یاد کر لیجئے. پھر اس کے بعد یہ آگے فرمایا فلما اضاءت ما حولہ. الگ الگ الفاظ پر غور کریں تھوڑا سا. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے حولہ، حولہ اور ہا یہ والی، ٹھیک ہے، اٹیچڈ ہو، یہ اس کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے، یہ مرکب اضافی. ذہب اللہ، بالکل وہی کنسٹرکشن جو آپ دیکھ رہے ہیں کئی دن سے. ذہب، ذہبا، ذہبو، ذہبا یعنی وہ گیا. اللہ، کون گیا؟ اللہ لے گیا. اب یہ اللہ دیکھیے حالت رفع میں، تو اس فعل کا فاعل اللہ ہے. ٹھیک ہے. بنورہم، ٹھیک ہے. تو لے گیا اللہ بنورہم، ان کا نور. اب بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں بنورہم یہ مرکب اضافی. وترکہم، ترک، ترکا، ترکو، ترکت، یہ ترکا ترک کر دیا، انہیں چھوڑ دیا. ہم ان سب کو، فی میں، ظلمات اندھیروں میں، اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے. ٹھیک ہے. وہ دیکھ نہیں پاتے. تو یبصرون. ٹھیک. تو اس طریقے سے کافی کچھ چیزیں آپ کو چند دن کے اندر وہ سمجھ میں آ رہی ہیں اور آپ ان کو پہچان پا رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو ایک طرف سے ترجمہ رٹنے کی ضرورت نہیں، ورنہ اگر اس پوری آپ کو لائن میں اگر ایک بھی لفظ نہیں سمجھ میں آتا تو پھر آپ اس کا ترجمہ نیچے سے پڑھتے، اور جب آخر تک جاتے تو پھر وہ ٹیکسٹ آپ کے ذہن سے اوجھل ہو چکا ہوتا. تو وہ یہ دونوں چیزیں میچ نہیں کر پاتی، ٹائمنگ ان کی سیٹ نہیں ہوتی، اور ترجمے سے بات نہیں بنتی، فیل نہیں کر پاتے آپ.
تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی اس جیسی مثال کی ہے جو، یعنی جس نے کیا کیا، آگ جلائی، اور پھر اس کے بعد جب آگ جل گئی، پھر جب اضاءت ما حولہ، یعنی اس نے پورا ماحول کو روشن پایا، تو پھر روشنی پانے کے بعد ساری چیزیں ایلومینیٹ ہو گئیں، آس پاس کا وہ ماحول ایک دم چمکدار ہو گیا، یعنی ہدایت آ گئی، اور پھر ان کا نور ان سے اللہ لے کے چلا گیا، یعنی ایک طرح سے اسے فیوز کر دیا گیا، پھر سے اندھیرا ہو گیا، وَتَرَكَهُمْ، اور ان سب کو ظلمات میں چھوڑ دیا گیا، اندھیروں میں، لا يبصرون، وہ نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ اللہ سے ہم مدد مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو ہرگز، کہیں ایسی ہماری بدماشیاں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے، اصول تو اصول ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، لا فلا تجد لسنت اللہ تبدیلا، وہ اسے ہمیں ڈرنا چاہیے اس انجام سے کہ ہم ایسی کوئی غلطیاں نہ کر بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اس انداز سے ان آیات کو پڑھیں گے، اگر صرف پچھلوں کی قصے کہانیوں کے طور پہ پڑھیں گے تو پھر کہاں خود کو ہدایت ملنے والی۔ ہاں، ان کے کردار کو دیکھنا ہے اور اپنے حصے کی ہدایت حاصل کرنی، ان کا تو جو ہونا تھا فیصلہ ہو گیا۔ چلیے اب اسی طرح کچھ اور بھی دیکھتے ہیں ٹیکسٹ اور کچھ ایگزامپلس اور۔ دیکھیے آپ کو پتہ ہے قتل کے لیے جو روٹ لیٹرز آتے ہیں وہ قاف، تا اور لام، ٹھیک ہے، قتل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر اب اس قتل سے ہم صیغہ بنانا چاہیں کوئی، تو کیا بنے گا؟ پہلے سب سے پہلے قتل، فعل کے وزن پر، قتل یعنی اس نے قتل کیا، قتل، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں قتل، قتلا، قتلو، یعنی جمع کا صیغہ، واحد جمع مذکر غائب، تو جب واو آتا ہے نا تو پیچھے پیش نہیں لگ جاتا، قتلو، اور پھر ایک الف ایکسٹرا لگتی ہے، ٹھیک۔ تو قتلو کیا مطلب ہوا؟ قتلو کا مطلب، اوکے نو ایشوز، آپ ریکارڈنگ سے فائدہ اٹھا لی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قتلو، قتل، قتلا، قتلو، اس ایک نے قتل کیا، ان دونوں نے قتل کیا، ان سب نے قتل کیا، تو قتلو کا مطلب ان سب نے قتل کیا۔ آپ کو ایک بات بہت اہم ابھی ریسنٹلی میں نے بتائی تھی، جب آپ کو مفعول کی جگہ پر ضمائر کا استعمال بتایا تھا، ضمیریں جو اس میں ضمیر جو استعمال کی جاتی ہے مفعول کی جگہ، تو آپ کو کچھ بتایا تھا کہ اس طرح کا جب صیغہ آئے قتلو، اور پھر کس کے قتل کرنے کی بات ہو، وہ یہاں پر آگے مفعول بھی آ رہا ہے، پہلے میں الف لگا دے رہا ہوں، مفعول آ رہا ہے ہو، ٹھیک ہے، یہ اٹیچڈ ضمیر ہے ہو والی، ٹھیک ہے، یہ والی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جب ایسا ہوتا ہے سین، تو یہاں پر کیا کرتے ہیں بتائیے؟ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ یہاں پر ایسے میں الف ڈراپ کر دیتے ہیں۔ اب یہ صیغہ کچھ ایسا لکھا ہوگا کہ ان سب نے قتل کیا، کس کا؟ اس کا، یہ ہو جو ہے دراصل مفعول ہے، اور یہ قتلو فعل بفاعل ہے، تو اس ہو سے مراد کون ہے؟ آپ سب نے سورہ نساء میں یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دشمنان تھے ان کا یہ یقین تھا، انہیں یہ ہو گیا کہ بھئی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا اور جو ہے فارغ ہو گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے یہاں پر۔ تو قتلو، ان سب نے قتل کیا، ہو اس کا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور آگے اب اس بات کی نفی کر دی گئی، لیکن اس سے پہلے یہاں پر ظاہر سی بات ہے اس کو منفی بنانے کے لیے کیا لگایا گیا ہوگا؟ ما قتلوہ، یعنی ان سب نے نہیں قتل کیا اس کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور پھر اسی طریقے سے اور دوسری کنسٹرکشن لائی گئی، و صلیب چڑھانے کے لیے جو روٹ لیٹرز آتے ہیں وہ صاد لام با، ٹھیک ہے، یعنی پھانسی دینے والے کے لیے لیٹرز آتے ہیں، تو یہ بنا جیسے قتلو بنا ویسے صلبو، صلبو یہ بھی ایسا صیغہ ہوگا، لیکن صلبو کس کو صلیب پر چڑھایا ان لوگوں نے؟ وہ مفعول ہے ہو، صلبو یعنی اسے صلیب پر چڑھایا ان لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی، وما قتلوہ وما صلبوہ، اور اسے صلیب پر بھی ان لوگوں نے نہیں چڑھایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نیگیٹو بنا رہے ہیں کس کو؟ جملہ فعلیہ، فعل ماضی کے ان جملوں کو۔ تو اب آگے بات آتی ہے، اچھا
یہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی کہ ضمیر جو پیچھے بھی کلاس میں پڑھی تھی اس کا بھی دیکھیے یہاں پر ریویژن ہو رہا ہے. دوسری بات، اگر یہ قتل بھی نہیں کیا، سلیب بھی نہیں چڑھائی، تو کیا پھر ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ بل رفع، رفع، پھر دیکھیے فعل کسے؟ اسے، رفعہ، ٹھیک ہے، رفعہ اللہ، وہ دیکھیے ظاہر بھی ہو گیا. آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب مفعول ضمیر کی شکل میں ہو تو مفعول اپنی پلیس کو چینج کر دیتی ہے، فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو فاعل ہے وہ آگے شفٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ فاعل ہے، کس نے اٹھا لیا؟ بلکہ اٹھا لیا کس نے؟ اللہ نے اسے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کس کی طرف؟ الیہ، اپنی طرف. الیہ آپ کو پتہ ہے یہ الہ اور پلس اٹیچ ضمیر کو، یہ دونوں ملائیں گے تو پھر یہ رزلٹ نکل کر آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے جار مجرور کی کنسٹرکشن ہے، مرکب جاری، ٹھیک، الہ اور ہو، اپنی طرف اسے کیا کر لیا؟ انہیں اٹھا لی. تو یہ ٹیکسٹ تھا جس کو آپ نے دیکھا کہ فعل، جملہ فعلیہ کا جو فعل ماضی ہے اس میں صیغہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو جب منفی بنائیں گے تو ما لگا دیں گے اس کی سٹارٹنگ میں، ٹھیک ہے. چلیے اب یہاں پر وہ ٹیکسٹ دیکھ لیجئے، پورا کا پورا آ رہا ہے آپ کے سامنے کہ پہچاننے کی پہلے تو الفاظ کو پہچاننے کی کوشش کریے کہ وما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا. ٹھیک ہے، تو اب اس میں سارا کا سارا ٹیکسٹ ایز اٹ از بالکل فلو میں، فلوئنسی کے ساتھ نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ فیکٹ ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. جو کچھ آپ نے پڑھا ہے انشاءاللہ اتنا ضرور سمجھ میں آئے گا. تو اتنے ہی چیزوں کو یہاں پر پہلے ہم انڈر لائن کریں گے اور پھر اس کے بعد باقی کے ٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے پیچھے والا جو تھا وہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں سے تھا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر، میں ایک بار چیک کر لوں، آیت نمبر غالباً میں بتا دوں تاکہ آپ لوگ اس کو پڑھ کے آ سکیں، پڑھیں اپنے اینڈ سے. یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 157، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، یعنی اب یہاں پر صرف پہلے انڈر لائن کریں گے کس کو؟ الفاظ کو. دیکھیے قولہم، قول ہوتا ہے اور اس میں ہم اٹیچ ضمیر، یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہوگی. قتلنا، قتل، قتلتا، قتلتما، قتلتم، قتلتی، قتلتما، قتل تننا، قتلتو، قتلنا، پہچانیے، ٹھیک ہے. المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ مرکب اضافی، ٹھیک ہے. اس کے بعد المسیح، اب یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول بن کے آ رہا ہے. عیسی ابن مریم، وہ المسیح کون ہے؟ عیسی ابن مریم. وما قتلوہ وما صلبوہ، یہ میں نے پیچھے آپ کو بتا دیا، پوری کی پوری کنسٹرکشن آ گئی. ولیکن، ٹھیک ہے، ولیکن شبہ لہم، لہم نہیں پہچانتے، الگ الگ آپ سب پہچان رہے ہیں. شبہ، کوئی پرٹیکولر ورڈ کی میننگ نہیں ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ تو ابھی آپ کوئی نیوز پیپر لے کے بیٹھے ہیں پریسٹیجیس، تو اس میں بہت سارے آپ کو ایسے ورڈز مل سکتے ہیں، شاید آپ نے ان کی کبھی نہ انہیں پڑھا ہو، روز نئے ملیں گے، جتنا پڑھیں گے اتنے زیادہ نئے الفاظ ملیں گے. تو اس کو دیکھ کے ہراساں نہیں ہونا ہے. ولیکن، اور جب کہ آگے شبیہ، وَإِنَّ الَّذِينَ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فیہ لفی شک، اب فیہ بھی آتا ہے، لفی بھی ہے، شک من، ٹھیک ہے. ما لہم بہ من علم، بھی بھی جانتے ہیں آپ. دیکھیے کتنی چیزیں الحمدللہ، جتنے الفاظ سے آپ وہ ہو گئے. پھر اس کے بعد لاسٹ میں دیکھیے پھر ریپیٹ ہو رہا ہے بھی وما قتلوہ یقینا. ٹھیک، اب اس کا ترجمہ سمجھ لیں کہ وقولہم، اور ان کے کہنے کے، وقولہم اور ان کے کہنے کے مطابق، انا یقیناً ہم نے، ٹھیک ہے، انا پلس نا، یہ اصل میں یہ ہے انا، اور اصل میں تھا وہاں پر نحنو. ابھی یہ انشاءاللہ امید ہے آگے آنے والا ہے یہ نحنو، اور نحنو کو انا نے نا میں کنورٹ کر دیا، تو دونوں مل کر کے مرج ہوئے تو وہ انا بن گئے. ٹھیک ہے، قتلنا کہ یقیناً بے شک ہم نے، قتلنا قتل کر دیا،
ٹھیک ہے، کسے قتل کر دیا؟ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ ہی، جو کون ہے؟ اللہ کے رسول تھے، ٹھیک ہے۔ آگے وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حالانکہ، یعنی انہیں قتل نہیں کیا اور نہ انہیں صلیب پر چڑھایا، سولی پر چڑھایا اسے، ولیکن شبیہ لہ، اور لیکن وہ مشتبہ کر دیا گیا، یعنی ان لوگوں پر اشتباہ ہو گیا، انہیں یہ چیز کلیئر نہیں ہوئی، واضح نہیں ہوئی، انہیں لگا کہ ان کا کام ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ اور پلاننگ تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پلان کیا، اللہ نے پلان کیا، اس سے بہترین پلانر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا، فِيهِ اس میں، لفی شک من، البتہ شک میں ہے اس سے، ٹھیک ہے، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس نہیں ہے، ان کے لیے ان کے پاس کوئی علم، ٹھیک ہے، الا اتباع الظن، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنی اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، کس کی؟ ظن، گمان کی پیروی کر رہے ہیں، گمان، ٹھیک۔ وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی کہہ دی جو میں نے ابھی پیچھے آپ کو اس سلائیڈ میں بتائی ہے، ایکسپلین کری ہے، بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اس نے اسے رفعت بخشی، اپنی طرف، بلندی کی طرف اسے اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ العزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بتمام و کمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاصہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت العزیز، قدرت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے، اتھارٹی اس کے پاس ایبسولوٹ اتھارٹی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہ الحکیم بھی ہے، یعنی وہ حکمت سے اور دانائی سے، دانشمندی سے بھرپور۔ دنیا میں اتھارٹی جب بھی آتی ہے تو ساتھ میں حکمت کی کمی ہوتی ہے، اور حکمت کی کمی سے اتھارٹی کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ کسی پولیٹیکل سائنس کے اس نے کہا تھا، جانکار نے، کہ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ، اور ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹ جو ہے ایبسولوٹلی، وہ جو اگر پوری کی پوری اتھارٹی دے دی جائے تو پوری کی پوری طرح سے جو ہے وہ کرپشن لے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں، وہ کمیوں سے پاک ہے۔ تو یہ جو ٹیکسٹ ہے اس پر غور کریے گا، اور یہ اصول آج آپ کو مل گیا کہ جملہ فعلیہ کو منفی کیسے بناتے ہیں، ان دو آیات کے حوالے سے۔ ایک سورۃ البقرہ کی کچھ آیتیں دیکھیں، اور یہاں پر دیکھیے سورہ نساء کی ان آیات کو دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے لیے ایک ایکسرسائز بھی رکھی ہے تاکہ کچھ پچھلا بھی ریویژن بھی ہو جائے آپ کا، کہ جب آپ یہاں پر ایکسرسائزز سالو کریں گے تو صرف اور صرف یہ ماں کی پریکٹس نہیں ہو رہی، یہ باقی چیزوں کی بھی پریکٹس ہو جائے گی۔ تو ایک دفعہ اسے ہم سالو کریں گے، آپ سب دیکھتے چلیے گا اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہی ہماری لاسٹ اس کلاس کی ایکٹیویٹی ہوگی۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، یہ میں نے پیچھے کرایا ہے آپ کو، لیکن پھر سے ایک بار یہاں پر بھی اسے کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کس پر فوکس کرتے ہیں؟ فعل پر۔ تو فعل اس میں سے تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر جو فعل ہے وہ ربیحہ، پیچھے بات ہو چکی ہے، تو کیا کریں گے؟ ربیحت، اور پھر اس کے بعد تجارتہم، ٹھیک ہے۔ اور نہیں کا مفہوم لانے کے لیے نارملی ماں لگا دیں گے۔ اب اس میں یہ آسانی ہے کہ ماں نے کوئی ایز سچ ٹیکنیکل چینج نہیں کیا ہے، جو جملہ اسمیان میں کیا تھا یہاں نہیں کر رہا ہے یہ ماں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسانی ہے کے لیے۔ تو ایک سینٹنس میں نے کر دیا، ما ربیحت تجارتہم۔ اب آگے بتائیے، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ہم نے سبق یاد نہیں کیا، پارٹیسپیٹ کریے ون بائی ون۔ میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں انشاءاللہ، یاد کرنے کے لیے جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں وہ حافظہ اور وہ فعیلہ کے وزن پر آتے ہیں، حفظہ۔ چلیے صیغہ کون سا یوز کریں گے؟ ہم نے سبق یاد نہیں کیا، سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ صیغہ 2 میں سے ہوگا یا 12 میں سے ہوگا، بتائیے۔ 12 میں سے۔ ویری گڈ، تو کون سا صیغہ ہوگا یہاں پر؟ ہم نے، جی حفظنا، ٹھیک ہے، حفظنا۔ حفظنا یعنی ہم نے
یاد کیا، ٹھیک ہے. حافظنا ہم نے یاد کیا، ٹھیک ہے. کیا یاد کیا؟ الدرس، سبق کو کیا کہتے ہیں؟ الدرس. لیکن اب درس پر پیش لگے گا یہ زبر، تو یہ پتہ ہے یہاں پر یہ مفعول ہے، لہٰذا ہم یہاں لکھیں گے الدرس. حافظنا الدرس، لیکن یہاں پر نہیں کا مفہوم بھی لانا ہے، لہٰذا یہاں لکھ دیں گے ما حفظنا الدرس، ہم سب نے سبق یاد نہیں کیا. اسی طریقے سے لڑکے نے چائے نہیں پی، تو یہاں پر سب سے پہلے پینے کے لیے روٹ لیٹرز شریب، شین اور آبا، تو شریبا. چلیے تو صیغہ کون سا یوز کریں گے یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت ضروری کام ہے. سب سے پہلے تو یہ 2 میں سے یا 12 میں سے؟ 2 میں سے. 2 میں سے ہے. ویری گڈ. کیوں؟ کیونکہ اس کا فاعل ظاہر ہو گیا ہے لڑکے نے. ٹھیک، تو یہاں پر ہم لکھیں گے شریبا. شریبا یعنی اس نے پیا. اچھا، کس نے پیا؟ لڑکے نے پیا. الولد، الولد مرفوع حالت میں ہوگا کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے شریبا کے لیے. شریب الولد، لڑکے نے پیا یا لڑکے نے پی. کیا پی؟ چائے. تو چائے کو کہتے ہیں الشایو. اب یہاں پر الشایو تو نہیں لکھیں گے، بلکہ اسے مفعول بنا رہے ہیں. چائے جو چیز پی جا رہی، کام کا اثر جو قبول کرے، فعل جس پر واقع ہو، اسے مفعول کہتے ہیں نہیں آبجیکٹ کہتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا الشایا. شرب الولد الشایا، یہ تو ہو گیا مثبت جملہ. منفی بنانا ہے، نارملی اس کے پہلے ہم نے ما انسرٹ کر دی. ٹھیک، چلیے نیکسٹ دیکھیے فٹافٹ. زید نے تمہاری کیا لکھا ہوا ہے؟ کتاب. تو چرانے کے لیے جو روٹ لیٹرز آتے ہیں وہ سین، را، قاف، اور اس سے جو وزن کس وزن پہ آئیں گے؟ فعالہ پہ آئیں گے. تو یہ ہو جائے گا سریقہ، یعنی سرقہ. ٹھیک ہے، سرقہ. ٹھیک ہے، فعالہ. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے صیغہ کا تعین کریں گے 2 میں سے یا 12 میں سے. زید نے تمہاری کتاب نہیں چرائی. یہاں پر بھی دیکھیے فاعل کو اور کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہو رہا ہے. جب فاعل ظاہر ہو جائے، چاہے وہ واحد ہو، مذکر ہو، یا یعنی واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس سے مطلب نہیں ہے. اگر ظاہر ہو رہا ہے تو صیغہ نمبر 1 یا 4، 2 میں سے. تو یہاں پر بھی ہم 2 میں سے لائیں گے. تو یہاں لکھ دیں گے سرقہ. سرقہ یعنی اس نے چرایا. اب کس نے چرایا؟ زید نے. تو یہاں لکھ دیں گے سرقہ. بتائیے، زید. سرقہ زید. اور پھر اس کے بعد اب آگے کیا کریں گے؟ تمہاری کتاب. نہیں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو لاسٹ میں لگا دیں گے. تمہاری کتاب کون سا مرکب ہے؟ مرکب کون سا ہے؟ مرکب اضافی. ویری گڈ. تو یہاں پر ہو جائے گا نارمل جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ یہی ہوگی کتاب کا، لیکن آپ کو تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے کہ یہ کتاب کا تو آپ کی بائی ڈیفالٹ فارم. اسے کچھ چینج کریں جی، کتاب کا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ مفعول بن کے آ رہا ہے، تو اسے ہمیں حالت نصب میں کرنا ہے. سرق زید کتاب کا، زید نے تمہاری کتاب کیا کر لی؟ چرائی. لیکن نہیں چرائی تو ما سرق زید کتابک. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، یہ پیچھے آ چکا ہے. تو قتل کرنے کے لیے روٹ لیٹرز، اور پھر وہ کس پیٹرن پہ آ رہے ہیں؟ قتل. ٹھیک ہے، قتل. تو یہاں پر ہم لکھیں گے قتل، کیونکہ فاعل یہاں بھی ظاہر ہے یہودی. ٹھیک ہے، تو فاعل ظاہر ہو گیا تو یہاں پہ لکھیں گے قتل. اب آگے بتائیے. ہاں ٹھیک ہے، قتل الیہود. یہود. ٹھیک ہے، یہود، قتل الیہود. اور پھر اس کے بعد کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کیا لکھ دیں گے؟ عیسیٰ. اب عیسیٰ مبنی اس میں، یہ تینوں حالتوں میں سیم ہوگا.
عیسیٰ، ٹھیک ہے. تو اب نہیں قتل کیا تو ما قتل الیہود عیسیٰ، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. آگے نیکسٹ، زید کا بیٹا مسجد سے نہیں لوٹا. لوٹنے کے لیے جو روٹ لیٹرز آتے ہیں وہ ہیں را جیم عین. تو رجع فعلا کے وزن پر رجع. رجع کا صرف رجع کا مطلب ہے وہ لوٹا. کون لوٹا؟ زید کا بیٹا. تو زید کا بیٹا مرکب اضافی ہے. اب آپ دیکھیے فائل جو ہے وہ ایک ورڈ پرٹیکولر ورڈ نہیں، فائل ایک کمپاؤنڈ ہے، مرکب ہے. تو زید کا بیٹا یعنی یہ مرکب اضافی ہے. بیٹا کی عربی ہوتی ابن، اور زید یعنی ہم کیا لکھیں گے؟ ابن، جی ابن زیدن. اب ابن زیدن نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل ہے، لہٰذا ابن زیدن. ابن مضاف، زیدن مضاف الیہ. اور پوری کنسٹرکشن حالت رفع میں ہے. وہ بتا کون رہا ہے؟ مضاف. مضاف الیہ تو ہمیشہ حالت جر میں ہی ہوگی. تو رجع ابن زیدن، ٹھیک ہے. کون لوٹا؟ زید کا بیٹا لوٹا. کہاں سے؟ مسجد سے. تو من المسجد. من المسجد. تو جب من کو اس میں ملائیں گے تو یہ ساکن سکون کی علامت ہٹ جائے گی، من المسجد. اس طرح انہوں نے اس کو نہیں مارا. تو سب سے پہلے یہاں پر سوچیں، مارنے کے لیے پتہ ہے آپ کو ضربا، لیکن انہوں نے، اب یہاں پر صیغہ دو میں سے نہیں یوز ہوں گے، یعنی فرسٹ اینڈ فورتھ نہیں آ سکتا، کیونکہ یہاں فاعل ظاہر نہیں ہے، ضمیر کی شکل میں ہے انہوں نے. تو اب جب ضمیر کی شکل میں ہے تو ہمیں رسپیکٹو کالم میں جانا ہے، کون سا فٹ بیٹھے گا یہاں. تو انہوں نے سے مراد یہاں پر ان سب نے ہے، ٹھیک ہے. ہم اسے پلورل مان کے کر رہے ہیں، ان سب نے. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ صیغہ کون سا لیں گے؟ ضربو. ضربو. اچھا، اس کو دیکھیے پٹنے والا مفعول بھی اتفاق سے ضمیر ہے، ٹھیک. تو آپ کو پتہ ہے اس کو یعنی واحد. تو یہاں پر ہم اٹیچڈ ہو لائیں گے. جیسے ہی لائیں گے تو یہ الف بیچ کا ڈراپ ہو جائے گا. ضربو یعنی انہوں نے، یعنی ان سب نے اس کو مارا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں مارا، تو ہم یہاں ماں لگا دیں گے، اوپر بھی ماں لکھ دیں گے. نہیں لوٹا. ما رجع ابن زید فی من المسجد ما ضربوہ، انہوں نے اس کو نہیں مارا، ٹھیک ہے. تم سب نے آج قرآن نہیں پڑھا. پڑھنے کے لیے جو روٹ لیٹرز آتے ہیں وہ قاف، را، حمزہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہو جاتا ہے قرأ، قرأ. چلیے اب یہاں پر فوراً سوچنا ہے، سب سے پہلے فلو چارٹ ذہن میں ہونا چاہیے. صیغہ 14 صیغوں میں سے 2 میں سے یا 12 میں سے، یہ سوچنا ہے سب سے پہلا کام. تو اب چونکہ فائل تم سب نے ایک پروناؤن ہے، ضمیر ہے، لہٰذا یہاں پر ہم صیغہ نمبر 2 یعنی فرسٹ اینڈ فورتھ نہیں یوز کر سکتے. یہاں پر ہم صیغہ نمبر وہ ہی لائیں گے جو ضمیر ہیں. تو تم سب نے، مؤنث کا سمبل میں نے ود ان بریکٹ بنایا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ کس کے لیے ہے؟ تم سب جمع مؤنث حاضر، عورتوں کے لیے جمع مؤنث حاضر. یعنی قرأ سے اگر آپ پڑھیں، قرأ، قرأ، قرأوا، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأتا، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتن. تو یہاں پر آ جائے گا قرأتن، قرأتن، رائٹ. اچھا کیا پڑھا؟ القرآن، ہو جائے گا القرآن، قرأتن القرآن، ٹھیک ہے. قرآن مفعول ہے. اچھا آج کے لیے آگے نوٹ کر دیجئے الیوم، الیوم. اچھا اب کیا رہ گیا؟ نہیں پڑھا، تو لکھ دیں گے ما قرأتن القرآن، قرآن الیوم، اور ملائیں گے تو قرآن الیوم، یہ ہو جائے گا. تو یہ ایکسرسائز یوزفل تھی، سمجھ میں آیا؟ کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ پریکٹس ہوئی؟ انشاءاللہ اور ہوگی. ایسے ہی آپ لوگ کلاس میں ریگولر رہیں گے، فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.